إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جے مومن بننا چاہتے ہیں پھر بن خدمت گار نبی دا صدیق اکبر نے خدمت کی ہے نا تو اسی لیے تو ہم ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں جے مومن بننا چاہتے ہیں پھر بن خدمت گار نبی دا کس کم دا حج نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا کس کم دا حج نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا جے توحید بھی لذت پاؤں جے پھر پہنوں کر اقرار نبی دا ہمیں کس نے بتایا کہ لوگوں ایک خدا ہے ایک کی عبادت کرو یہ کس نے فرمایا تھا کہ قل هو اللہ یہ کس نے بتایا تھا نبی پاک تو نبی کی زبان پہ اعتبار کیا ہم نے خدا کو دیکھا تھوڑی ہے نہیں دیکھا نہ دیکھا ہے نہ اس کی آواز سنی ہے نہ اس کا جمال دیکھا نہ جلال دیکھا نہ کمال دیکھا نہ صفات دیکھی ہاں جی نہ شانیں دیکھی قدرتیں دیکھی کرشمے دیکھے لیکن اللہ کی ذات اینے ذات کو تو نہیں دیکھا اینے ذات کو نہ دیکھنے کے باوجود مصطفیٰ نے جو کہہ دیا کہ خدا ہے ہم نے مان لیا فرمایا جے مومن بننا چاہنے پھر بن خدمت گار نبی دا کس کام دا تیرا حج نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا جے توحید دی لذت پاؤنی جے پھر پہلو کر اقرار نبی دا آزم کس کام دے سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار نبی دا آزم کس کام دے سجدے تیرے جنہیں دل وچ پیار نبی دا دو جگ دی دنیا آرام جے چاہویں پھر نہ چھڈی در پنج تن دا ہاں جی دو جگ دی دنیا اے دنیا بھی تے آخری دنیا بھی اے جگ دنیا والا بھی تے قبر والا بھی دو جگ وچ آرام جے چاہویں پھر نہ چھڈی در پنج تن دا اور کسے تو ڈر نہ بامی رکھے دل وچ ڈر پنج تن دا نہ منظور عبادت تیری جے نہیں دل وچ پیار اگر پنج تن دا آزم ان اگ کیوں ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تن آزم ان اگ کیوں ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تن دا ہن سنو چارے یار نبی دے عاشق پنجاں دا بھی پیار تے چاراں دا بھی پیار تے باراں دا بھی پیار تے ساراں دا پیار تے اہل سنت دا بیڑا پار پار چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی دسے نہ چاراں ورگا نہ کوئی اس دھرتی تے پیدا ہویا انہاں یاراں پیاراں ورگا نہ کوئی پیدا ہویا نہ کوئی پیدا ہونا انہاں جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا دو جگ دی دنیا وچ لجپالی کی تصویر دا نام حسین اہل سنت کا یہی امتیاز ہے کہ خدا کو خدا مصطفیٰ کو مصطفیٰ علی
المطلق ولی المطلق مشکل کشا، صدیق سے بھی پیار، عمر سے بھی پیار، عثمان سے بھی پیار، علی سے بھی پیار، حسن سے بھی پیار، حسین سے بھی پیار، سیدہ فاطمہ سے پیار، حضور کی آل سے پیار، اصحاب سے پیار، ازواج سے پیار، حضور کی ساری امت سے پیار، ہر بندے سے پیار۔ یہ اہل سنت کا پورا امتیاز ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے الحمدللہ بہت خوبصورت عقیدہ ہے، سنیو غور سے سنیو، تمہیں مبارک ہو، بہت پکا عقیدہ ہے تمہارا۔ وہ عقیدہ ہے جو رسول پاک کا عقیدہ، جو رسول کے صحابہ کا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ۔ حضور نے فرمایا تھا کامل وہی ہے جو میری آل سے بھی پیار کرے، جو میرے صحابہ سے بھی پیار کرے۔ الحمدللہ یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو آل اور اصحاب دونوں کو اکٹھے ملا کے چلتے ہیں۔ آل کو بھی پیار، اصحاب سے بھی پیار، آل سے بھی محبت، اصحاب سے بھی محبت، کسی ایک سے بھی ہم بغض یا نفرت نہیں رکھتے۔ جو رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ بس یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مجموعہ ہے، مختصر سا مجموعہ ہے کہ جو آل سے پیار کرے، صحابہ کے ساتھ دشمنی پالے، بغض رکھے، عداوت رکھے، وہ بھی دشمن و منافق ہے۔ جو صحابہ سے پیار کرے، آل سے دشمنی رکھے، وہ بھی منافق ہو، مومن نہیں ہے، جو دشمن ہے وہ مخالف ہے۔ دو جگ دی دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس پیر دا نام جی بولو حسین۔ دراصل اسلام دی دنیا وچ کل جاگیر دا نام حسین ہے، میں کیوں نہ لوگوں فخر کراں میرے پیر دا نام، میں کیوں نہ فخر کراں لوگوں میرے پیر دا نام حسین۔ زندگی ہر حضور کے صحابی، یار غار، یار مزار، یار اسفار، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم حضرت سیدنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب و جانشین مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عبد الرحمن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنتے آئے آپ، پڑھتے آئے، علماء سے سنتے آئے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جمعے میں جو 40-50 منٹ کا بیان ہوا وہ کمال بیان تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اس میں میرا نہیں، اللہ کا فضل ہے، نبی پاک کی نگاہ کرم ہے اور حضرت صدیق کی شفقت تھی۔ خوبصورت بیان ہوا اور ایسے نقطے بتائے اس فقیر کو، اس خادم نے ایسے کمال پوائنٹس دیے جو زندگی پر آپ نے سنے نہیں تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں پہنچے، غار صاف نہ تھا، میلا تھا، اندر کوڑا ڈسٹنگ کچرا تھا، تو جناب صدیق اکبر نے صفائی شروع فرمائی۔ تو سب سے پہلے صفائی کرنے کے لیے صدیق اکبر نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، سار اتاری، امامہ اتارا اور اس کے ساتھ صاف کرنے لگے۔ غار کو اندر سے سارا صاف کیا۔ اس کے بعد غار کے اندر سوراخ تھے 71، کتنے جی؟ یہ ساری باتیں جمعے پہ آپ سن چکے۔ 71 سوراخ تھے، کپڑے کے ٹکڑے کرتے گئے امامے کے ساتھ، بند کرتے گئے سوراخوں کو، بلوں کو، جو ہولز تھے، جو سوراخ تھے، بند فرماتے گئے۔ 70 کے 70 سوراخوں کو صدیق اکبر نے اپنا امامہ اور اپنا یہ اوپر کا لباس، قمیص، ڈولا، یہ جو ہے اتار کے ٹکڑے کر کے وہ چیترے بنا کے وہ بند کرتے گئے سوراخوں کو۔ 71ویں سوراخ پہ آپ نے ایڑی رکھ دی اور فرمایا یا رسول اللہ اب اندر تشریف لے آئیں، غار صاف ہو گیا، اب غار آپ کے قابل ہو گیا، آپ تشریف لے آئیں۔ یہاں پہ علماء نقطہ میں جمعے پہ یہ باتیں کر چکا ہوں، جمعے پہ بتا چکا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتب فکر ایسا ہے، وہ بدبخت ایسے ہیں، وہ بد عقیدہ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواس کرتے اور بھونکتے ہیں اور زبانیں کان دراز کرتے ہیں، زبان اپنی گندی کرتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں۔ تو یہاں پہ علماء نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ارے مومن کی دل بھی ایک غار ہے، اس غار کے اندر، اس دل کے اندر کچرا ہے، منافقت کا، بغض کا، جھوٹ کا، حرام کا، حسد کا، چغلی کا، تمام گناہوں کا۔ ارے تو سب سے پہلے اپنی دل کی غار میں صدیق اکبر کو جگہ دے، صدیق اکبر کو مقام دے۔ صدیق اکبر آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کا
کر محبت کا تو دے گا، ان کو جگہ دے گا، مقام دے گا۔ صدیق تیرے دل کی غار کو صاف کریں گے، کچرا ہٹائیں گے، صفائی فرمائیں گے، حسد، بغض، کینہ، نفاق، جھوٹ، حرام، چغلی، حسد، ساری برائیوں سے تمہیں پاک کر دیں گے۔ جب تمہارے دل کی غار پاک ہو جائے گی تو تمہیں اپنی زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ میرا دل صاف ہے، آ جاؤ۔ خود صدیق آواز لگائے گا، یا رسول اللہ فلاں مومن کا دل کی غار صاف ہو گئی ہے، تشریف لے آئے آپ کے قابل۔ دل میں محبت مصطفیٰ، یا رسول اللہ اس بندے کا دل، اس بندے کی دل کی غار پاک ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے، جو کچرا تھا، جو میل تھی، جو زشت تھی، وہ میں نے صاف فرما دیا، تشریف لے آئے۔ تو ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں آ جائیں، ہمیں دیدار کرا دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء یہی لکھتے ہیں کہ اگر رسول پاک کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہو، دیدار کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی زیارت کے خواہش مند ہو، تو سب سے پہلے صدیق اکبر کو جگہ دو۔ جب صدیق تمہارے دل میں آئے گا، رسول اللہ خود تشریف لے آئیں گے۔ غار کی اس ایڑی پر، غار کے اس سوراخ پر ہڈی رکھی، پاؤں کی ایڑی رکھی، پاؤں کی ایڑی رکھی، اندر سانپ تھا، کئی سالوں سے موجود تھا۔ یہ باتیں آپ زندگی میں سنتے آئے، کچھ فقیر سے بھی جنے والے دن سن چکے۔ تو سانپ نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی، سر رگڑا زبان حال سے، بوسہ دیا، صدیق اکبر کے پاؤں پہ بوسہ دیا، سر رگڑا، دنیا والوں کو پیغام دیا، ارے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو صدیق کے پاؤں میں گرنا پڑے گا، صدیق کے پاؤں میں آنا پڑے گا، صدیق کے پاؤں سے لپٹنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کے بغیر مصطفیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے صدیق کے پیروں تک پہنچنا ضروری ہے۔ سانپ بھی صدیق کے پیروں کو چومتا رہا، ڈنگ بعد میں مارے، اور پھر جب ڈنگ مارے 19 ڈنگ مارے، ہاں جی یہ باتیں بھی سن چکے، 19 ڈنگ مارے تو جناب صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا، صدیق تمہیں ڈنگ کی پرواہ نہ تھی؟ صدیق نے فرمایا، او جلیو میں سانپ کے ڈنگ کو دیکھتا یا محمد عربی کے رنگ کو دیکھتا؟ سانپ کے ڈنگ کو دیکھتا۔ 19 ڈنگ مارے، اور لوگ کہتے ہیں درد کی وجہ سے، درد کی وجہ سے نہیں روئے، کیونکہ وہ واقعہ سن چکے آپ جمعے والے دن کہ حسن یوسف تھا زلیخا کے سامنے، مصری عورتوں کے سامنے، ہاتھوں میں فروٹ ہیں، چھریاں ہیں، ہاتھ کٹ گئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، ان مصری عورتوں نے یوسف گزرے، تجلی دیکھی، حسن یوسف کو دیکھا، جمال یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا، چھریاں چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، سیب کٹ گئے، خون بہ گیا، پر درد نہیں ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، جمال یوسف کو دیکھا، خوبصورتی حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تھا، تو یوسف کا حسن سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے، درد نہیں ہوتا۔ جس کی جھولی میں، صدیق کی جھولی میں حسن محمد تھا، حسن محمد کے سامنے سانپ کا ڈنگ کیا کرتا؟ درد نہیں ہوا تھا۔ وہ تو رو رہے تھے کہ غلامی نہیں نصیب ہوگی، قبر میں چلا گیا تو پھر یہ جو ہے جدائی ہوگی، غلامی نہیں ہوگی، اتباع نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب صدیق اکبر روئے۔ جب صدیق اکبر روئے فرمایا سرکار نے، ما یبکی کا یا ابا بکر، مالا کا یا ابا بکر، یا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے آنسو آ رہے ہیں، آنسو مصطفیٰ کے رخساروں پہ گرے۔ سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ سنیے گا، یہ باتیں بھی آپ سن چکے، جمعے پہ بھی مجھ سے بھی پہلے کہ آپ زندگی پر سنتے آئے۔ اب یہ مائک ہے، اس مائک کے اندر کرنٹ اگر ہو اور میں ہاتھ لگانے لگوں یا میرے پیروں کے سامنے کوئی سانپ آئے، بچھو آئے، کوئی موذی جانور آئے، تو آپ مجھے ایسے پکاریں گے کہ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ مفتی محمد طیب جامی صاحب سانپ ہے، یا فوراً کہیں گے کہ سانپ ہے بچ جاؤ؟ فوراً کہیں گے نا بھائی مائک کو ہاتھ نہ لگانا، سانپ اس میں کرنٹ ہے، پاؤں کو آگے نہ کرنا، بچھو ہے۔ آپ ادب آداب اس وقت بھول جائیں گے، کیونکہ ادب آداب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میری جان ہے۔ کیا ہے؟ کچھ ہی بولو، جان کو بچانا۔ تو آپ ادب آداب اس وقت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ فوراً کہیں گے کہ سانپ ہے، بچھو ہے یا کرنٹ ہے، آگے نہ جانا، آگے آگ ہے یا پیچھے دریا ہے۔ آپ اس وقت ٹائٹلز القاب نہیں دیں گے۔ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، صداقت پہ قربان جاؤں، تیری جرأت و ہمت پہ قربان جاؤں، اپنے ماں باپ اپنا سب کچھ نثار کر دوں، قربان کر دوں۔ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکر، کیوں رو رہے ہو ابو بکر، مالا کا کیا ہو گیا؟ صدیق نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ مدین کو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً کہتے مجھے سانپ نے کاٹ لیا، ڈنگ مارا، نہیں، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔
یہ ادب ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے. زندگی کی پرواہ نہیں ہے، جان کی پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا خیال ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے. یہ امت کو سکھا گئے، یہ ادب دے گئے، اس امت کو سکھا گئے. حالانکہ فوراً کہہ سکتے تھے لو دل کو مجھے سامنے ڈس لیا، نہیں، میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو دل کو یا رسول اللہ میری ماں بھی پڑھے تھے صدقے، میرا پیو بھی پڑھے تھے قربان، مجھے سامنے ڈس لیا. انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر سانپ نے زہر لگایا نا، شفا اور زندگی تیری گود میں موجود ہے. اسی لیے صدیق نے کہا نا کہ مجھے فکر نہیں تھی، فکر اس لیے نہیں تھا کیونکہ اگر سانپ مجھے مارنا چاہتا تھا تو مصطفیٰ مجھے بچانا چاہتا تھا. مصطفیٰ مجھے غار میں کیوں گئے؟ ابھی سوال آیا سے انہوں نے پوچھا کسی سے، بتایا کسی نے، غار میں کیوں گئے؟ چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بستر پہ علی کو لٹایا، علی تو میرے سو جاؤ، بستر پہ علی کو لٹایا اور صدیق اکبر کو ساتھ لگایا. یہاں پہ ایک نقطہ بتاؤں، حضور کے سارے سفر مشہور ہیں، شب معراج اور شب ہجرت بہت مشہور ہے. شب معراج اللہ کے پاس جانا تھا، رب کا دیدار کرنے کے لیے جانا تھا، تو جو سارے نوریوں سے، فرشتوں سے، ملائکہ سے افضل ترین تھا کون؟ حضرت اونچی بولو، حضرت جبرائیل. اونچی بولو، حضرت جبرائیل. شب معراج کس کو ساتھ ملایا؟ کیونکہ وہ سارے نبی، سارے رسولوں کا صحابی تھا، سارے نبیوں کا دیدار کیا ہوا تھا، سارے رسولوں کے پاس آنے جانے والا تھا، سارے فرشتوں کا استاد تھا، سارے نوری ملائکہ کا سردار تھا. جبریل کی شان سے زیادہ شان ہے، سارے نبی اور رسولوں کا دیدار کرنے والا، ساری نوری مخلوقات اور فرشتوں سے افضل ترین بندہ حضرت جبریل صاحب تھا. کیونکہ شب معراج تھا، شب معراج کا سفر تھا، شب معراج اللہ کا دیدار کرنا تھا. تو جب نور کے پاس نور نے جانا تھا تو نوریوں میں سے جو افضل تھا اس کو ملایا، اور شب ہجرت جو بندوں میں سے، انسانوں میں سے، بشروں میں سے، سارے صحابہ میں سے افضل تھا، صدیق اس کو ساتھ ملایا. سب صدیق اکبر سارے صحابہ سے افضل ہے، سارے بشروں سے افضل ہے. نبیوں رسولوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو کس کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عرض کیا یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا، حضور نے لعابدان لگایا، شفا مل گئی. آپ کے میرے لعابدان میں وبا ہے، بیماری ہے، مصطفیٰ کے لعابدان میں شفا ہی شفا ہے. حضور سے عرض کیا عطشا شدیدا عطشا، یا رسول اللہ سخت پیاس لگ گئی ہے، سخت پیاس لگ گئی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذهب الى صدر الغار، غار کے درمیان میں جاؤ، غار کے درمیان میں جاؤ، وہاں پانی موجود ہے، پی لینا. یہ بات تو جمعے پہ سن چکے. حضرت صدیق آئے، پانی پیا، واپسی پوچھا کیسا ماؤ، پانی کیسا تھا؟ صدیق نے فرمایا عرض کیا ابیض اللبن، دودھ سے زیادہ خالص و سفید تھا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. فرمایا ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. ازکا رائحۃ المسک، مسک و عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. یا رسول اللہ آیا کتوں سے؟ ہاں جی، وہ آپ تو میں نے صاف کیا ہے، چشمہ تو نہیں ہے، آپ تو بند ہے، آج بھی ہاتھ بند ہے. یا رسول اللہ آیا کہ ہوئے؟ اللہ کریم کا فرشتہ جبریل امین جب حضور نے فرمایا اذا میرا صدر الغار، صدیق جاؤ غار کے درمیان میں، وہاں پانی موجود ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا، غار میں پانی نہیں ہے، نہر نہیں ہے، کوئی چشمہ تالاب کنواں نہیں ہے، کوئی پانی کا کٹورا پیالہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا، خدا نے کر کے دکھایا. کیونکہ مصطفیٰ ہے صدیق اکبر کے یار، صدیق اکبر کے یار ہے مصطفیٰ. اب یار نے یار کو پانی پینے کے لیے پیاسا بھیج دیا، اب یار خالی نہیں آنا چاہیے، پانی پلانا چاہیے. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اٹھا جنت کی نہر کوثر اور جا کے بھارے کفار کے اندر رکھ. مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، ہماری طرح اختیار نہیں ہے، کنٹرول اتھارٹی نہیں ہے. ارے اگر اختیار نہ ہوتا تو ہمارے سور میں پانی لاتے جنت کا، دنیا میں جنتی پانی پلایا. مصطفیٰ کا اختیار و اقتدار بھی ثابت ہو گیا اور صدیق اکبر کا جنتی ہونا بھی ثابت ہو گیا. واحد صحابی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے زندگی میں مصطفیٰ کریم کے سامنے جنت کا پانی پیا. اللہ کے محبوب نے بتایا لوگوں صدیق اکبر دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر، دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی جنتی ہے. اچھا قرآن سے پوچھیں، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، قرآن سے پوچھیں یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے،
کافر غار کے دیوانے پہ آ گئے، غار کے منہ پہ آ گئے. کئی خوش نصیب آپ میں سے بیٹھے ہیں جنہوں نے غار کو دیکھا. غار آگے سے تو کھلی ہے لیکن پیچھے سے تو بند ہے. پیچھے پہاڑ ہے، پتھر ہے، آگے رستہ جانے کا نہیں ہے، صرف آنے کا ہے. پھر بیک بھی اسی پہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے جائیں گے ادھر سے نکل جائیں گے. ایسا تب بھی بند تھی، اب بھی بند ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ڈر لگ رہا ہے. تو حضور نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا لا تحزن، توجہ میری طرف کیجیے گا. فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، خوف نہ کھا میرے بارے میں. ان اللہ معنا، صدیق تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی ساتھ ہے. قرآن ہے نا، قرآن. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، خوف نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آگے سنیے. آگے حضور نے فرمایا صدیق غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر وہ ادھر کو آئے تو ادھر نکل جانا. حضور نے ایسے اشارہ فرمایا، خدا کی قسم اشارہ کیا. صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی جس کی قبض قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے. حضور نے صرف اشارہ کیا تھا. صدیق اگر وہ کافر لوگ ابو جان لوگ غار کے منہ کی طرف سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. حضور نے بس اشارہ کیا، پتھر پھٹ گئے، پہاڑ شک ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے سمندر بھی دیکھے، حبشہ سے آنے والے کافروں کو بھی دیکھ لیا. اللہ نے راستے پہلے بنا دیے. مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی طاقت، انگلی میں تھی طاقت، پورے جسم کا کیا عالم ہوگا. تو سرکار نے خالی اشارہ کیا صدیق غم نہ کر، وہ اگر ادھر سے آئے تو ہم ادھر سے پیچھے سے نکل جائیں گے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی، سرکار نے اشارہ کیا، پتھر پھٹ گئے، پہاڑ شک ہو گیا. حالانکہ غار پہلے بھی بند تھا اور آج بھی اور قیامت تک بند رہے گا، لیکن مصطفیٰ نے اشارہ کیا، اپنے راستے کھول دیے کہ اے پیارے مصطفیٰ اور صدیق پریشان نہیں ہو. ان اللہ معنا، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہم چھوڑ دیا، پریشانی بند فرما دی. اچھا غار میں چھپے کیوں ہیں؟ ہاں جی، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے. فرمایا جب شب ہجرت حضور صدیق اکبر کو ساتھ لگایا، علی کو بستر پہ لٹایا، کنکری پکڑی ریت کی، پتھروں کے ٹکڑے پکڑے اور مارے، قرآن کی سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے، تو ہر کافر کو ایک ایک لگتی گئی تو وہ سارے کے سارے، تو حضور تو ان کے بیچ سے نکل گئے. 40 لوگ تھے. کتنے؟ 40 لوگ. ان 40 میں سے نکل گئے. 40 افراد کو نظر نہیں آئے. پھر غار میں 3 دن 3 راتیں چھپنے کی کیا بات تھی؟ امت کو بتانا یہ تھا ارے اس دنیا میں، اس کائنات میں، یونیورسل ورلڈ میں، مادی دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو ایسے ایسے دموں پہ اکیلے دیکھا کہ ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا. فرمایا شب معراج اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا اوپر. جب مصطفیٰ کو اوپر لے جایا گیا ساری کائنات نیچے تھی. یا مصطفیٰ تھا یا خدا تھا، دونوں ذاتیں آپس میں گم ہو گئی، جلوں میں کھو گئے. مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا اکیلا تنہا خدا کی ذات تھی. شب ہجرت بھی، شب معراج، شب ہجرت حضرت صدیق اکبر کو غار میں اس لیے لے جایا گیا کہ دنیا ساری نیچے رہ جائے، اوپر صدیق اور صدیق کا پیارا نبی رہ جائے. فرمایا غار میں اس لیے آئے 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کو اپنا جلوہ دکھایا. فرمایا صدیق تو نے وہ کام کیا کہ آج 3 دن 3 راتیں مسلسل ہو گئی ہیں. یہ کام یا تو میرے خدا نے کیا تھا یا میرا یار صدیق کر رہا ہے. مصطفیٰ کو صدیق کے سوا دنیا میں اور کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ چھپنا غار میں مقصد نہیں تھا، چھپانا مقصد نہیں تھا. چھپ تو اسی دن گئے تھے جب کافروں کو غلطیاں ماری تو 40 اندھے ہو گئے. حضور ان کے بیچ سے گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا. بستر پہ علی کو لٹا دیا، صدیق کو ساتھ لگا دیا. تو یہ غار میں لے گئے اس لیے کہ اپنا فیض دینا تھا، نبوت کا، امامت کا، خلافت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، حمایت کا، ہمت کا، استقامت کا، اور ساری چیزوں کا فیض عطا فرمانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا لوگوں یا تو خدا نے مصطفیٰ کو اکیلے دیکھا ہے شب معراج یا پھر شب ہجرت. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اکیلے دیکھا ہے، کوئی تیسرا شریک نہیں تھا. اسی لیے وہ سانپ کے
بیل کے اوپر سانپ کے جو سوراخ تھا اوپر پاؤں رکھا کہ اے سانپ اب میرا نمبر ہے، میری گالی اکیلا میں ہی دیکھوں گا کیونکہ میں تیسرے بندے کو شریک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس پہلو پہ ہم بات کریں گے؟ ابو بکر صدیق واقف اسرار مصطفیٰ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق طلبگار دیدار مصطفیٰ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق صاحب غار مصطفیٰ ہیں، سیدنا صدیق اکبر صاحب مزار مصطفیٰ ہیں، سیدنا صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ ہیں، سیدنا صدیق اکبر حاصل افکار مصطفیٰ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر مظہر کردار مصطفیٰ ہیں۔ صدیق اکبر کے کردار میں مصطفیٰ کا کردار جھلکتا تھا، صدیق اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا تھا، صدیق اکبر کی چال میں مصطفیٰ کی چلن تھی، صدیق اکبر کی زبان میں مصطفیٰ کی نبوت کا فیض تھا، صدیق اکبر کے دماغ میں مصطفیٰ کے علم کا فیض تھا، صدیق اکبر کے ہاتھ میں مصطفیٰ کے علم کا فیضان تھا۔ اسی لیے صدیق اکبر نے قرآن کا نام سب سے پہلے صدیق نے قرآن رکھا، صدیق اکبر نے سب سے پہلے قرآن کا قرآن کو جمع کرنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، مسجد سب سے پہلی اسلام کی بنانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے بچوں بالغوں میں اڈلٹس میں میچور میں بالغ لوگوں میں سب سے بڑے لوگوں میں اسلام لانے والے پہلے سب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مصطفیٰ کے جانشین ہیں، صدیق اکبر سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنت میں بھی حوض کوثر پہ بھی رفیق ہو گئے، جنت میں بھی رفیق ہو گئے، جو ہے حضور کے رفیق ہو گئے حوض کوثر پہ بھی جے شک ہو بھی تے چل مدینے آپ ایک میں جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا پباں پار پباں اے پیراں دے انگلیاں پار، کیونکہ وہ پورا پاؤں نہیں رکھا نا کہ کافر پہچان نہ جائے، حضرت صدیق کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے۔ پباں پار قدم نہیں لاندا سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا یار نبی دا یار بھی یارے غار نبی دا تے آئی جے اصلی دلدار نبی دا باقی چھڑ یاریاں بن یار نبی دے یار بن یار نبی دے یار دا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افسوس عشق و محبت گداز اور درد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق وہ محبت وہ پیار نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا قال نعم عمر، فرمایا جی ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی پاک گھر والی مومنوں کی ماں پریشان ہو گئی تو یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کی تو بات ہی کیا ہے، عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر اور تیرے بابا ابو بکر کی غار والی نیکی ایک برابر، فرمایا پھر بھی غار والی نیکی برابر، کیا افضل وعدہ ہے۔ یہاں پہ نکتہ دے دوں نبی کو تو علم غیب نہیں تھا، نبی تو جانتے کچھ نہیں تھے، ارے پاگل جاہل تو کچھ نہیں جانتا، تجھے کیا پتا؟ نبی کے پاس تو علم غیب تھا اللہ کا عطا کرتا، نبی کو یہ پتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ ساری نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں اور ابو بکر کی غار طور والی ایک نیکی رکھی جائے پلڑا پھر بھی صدیق کا خالی ہو۔ سبحان اللہ۔